کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ایک منافق تو وہ ہے جو جن کا اعتقادی منافق ان کو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آیت گزری تھی کچھ درس پہلے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے. یہ ہوتے ہیں اعتقادی منافق. لیکن ایک ہوتا ہے جس کا اعتقاد تو ایسا نہیں ہے لیکن اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے. اس عملی منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے اس میں 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو وہ اس کے اندر منافق کی ایک نشانی ہے. جس کے اندر 2 نشانیاں ہیں تو منافق کی 2 نشانیاں ہیں. اور جس کے اندر 3 نشانیاں ہیں تو منافق کی اس کے اندر 3 نشانیاں ہیں. اب یہ تینوں نشانیاں ایسی ہیں کہ ان میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہمارا جو موضوع ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا. پہلی نشانی تو یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب یہ ہم خود دیکھ لیں ہمارے یہاں کتنا عام ہے، حتیٰ کہ جھوٹ کو فیشن سمجھا جاتا ہے. ایک صاحب نے میرے والد صاحب حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم حضرت کو یہ تک کہا کہ حضرت ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ ایسے بولو کہ لوگ سمجھیں کہ تم سچ بول رہے ہو. اگر تم اس اصول پہ عمل کر لو تو تم بہترین کاروبار کرنے والے ہو. کہ جھوٹ ایسا بولو کہ لوگ تمہیں سچا سمجھیں. کتنا بڑا یہ گناہ ہے. دوسری تو آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے، جھوٹے وعدے کرے. واذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اب یہ جھوٹ بولنا اور یہ امانت رکھوا کر اس میں خیانت کرنا، اب یہ امانت میں خیانت کرنا ہم اس کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد آپ سے لے لوں گا. اس نے 1 مہینے کے بعد واپس کر دیا، اس سے امانت پوری کر لی. حالانکہ بعض لوگ اس میں بھی خیانت کر لیتے ہیں. وہ اس طرح کے مثال کے طور پر ایک شخص نے 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس رکھوایا، اس میں 5,000 کے 20 نوٹ ہیں، 1,00,000 روپیہ ہو گیا. اب ہمیں کسی کام سے جانا ہے تو دل میں آتا ہے کہ اگر میں 1,000 کے نوٹ لے کر جاؤں گا یا 500 کے نوٹ لے کر جاؤں گا یہ تو زیادہ ہو جائیں گے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے پیسوں میں 1,00,000 روپیہ رکھ دیتے ہیں، 1,000 کے نوٹ یا 500 کے، اور اس میں سے میں 5,000 کے 20 نوٹ لے کر چلا جاتا ہوں، اندازہ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی خیانت ہے. اب اس کو خیانت سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جو نوٹ رکھوائے ہیں وہ نوٹ ہی واپس کرنے ہیں. اسی طرح اس خیانت کی اور بھی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ہمارے عرف میں اس کا ایک مختصر سا مفہوم یہی سمجھا جاتا ہے جو چیز دی اس کو واپس کر دی. خیر، تو ابھی بات چل رہی ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو. ایک جگہ فرمایا واوفوا بالعہد، وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو چاہے یہ وعدہ ہو گیا، اسی طرح معاہدہ، کانٹریکٹ کوئی سائن کیا، اس کا بھی وہی درجہ ہے. اسی طرح جو انسان نکاح کرتا ہے تو شوہر کے حقوق بیوی پر لازم ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر لازم ہوتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب معاہدہ کرتا ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا اور فرمایا، شروع میں پوچھا تھا عالم ازل میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا. ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا، جس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ ایک خاموش عہد ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سب پاکستان میں ہم پیدا ہوئے، اب ہم کوئی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہم سے جب کہا جاتا ہے آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ہم نے تو کسی کانٹریکٹ پر سائن کیا ہی نہیں تھا، تو کوئی بھی ہماری اس بات کو نہیں مانے گا. بلکہ پاکستان میں ہمارا پیدا ہونا یہ ہمارا پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک خاموش عہد ہے. ایک خاموش عہد ہے کہ ہمیں آپ کے سب احکامات کو ہم مانیں گے. اسی طرح جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے، ابھی بچہ ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اللہ آپ کے جو احکامات ہیں میں اس کو پورا کروں گا. اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوا وہ احکامات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوگا وہ احکامات اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگرچہ یہ گزشتہ دروس میں یہ باتیں گزر چکی ہیں، لیکن آج کے درس میں بھی اسی قسم کی بات آئے گی. لیکن ایک بات کو ہم ذہن میں رکھے ہیں کہ اگرچہ ہم نے عہد کیا ہے، لیکن سب سے پہلا عہد ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جو ہم نے کلمہ پڑھا اور وہ ہم نے عہد کر لیا، پہلے اللہ کے حقوق ہیں، اس کے بعد دوسروں کے حقوق ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا معاہدہ کر لیتا ہے تو اب اس کو پورا کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت والد صاحب رحمت برکاتہم سے ایک صاحب جڑے تھے سن 2000 سے کچھ پہلے. وہ سندھی ڈراموں میں اداکار تھے، سندھی ڈراموں میں آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں انہوں نے بیانات سنے. بیت المکرم مسجد جو کراچی کی بڑی مسجد ہے، وہاں پر حضرت کا بیان ہوتا تھا. وہاں انہوں نے بیانات سنے، اللہ نے ان کو بدل دیا اور انہوں نے ٹی وی والوں سے کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا. اب وہ بات آ رہی ہے تو انہوں نے کہا تم نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم تو آپ پر کیس کر دیں گے. تو کہا کہ جس عدالت میں کیس کرنا ہے کیس کرو، لیکن اب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں نے فلان سے عہد وعدہ کیا ہوا ہے، اب وہ ہے گناہ کا وعدہ، اب اس کو پورا کرنا ہی لازمی ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس پر ایک حدیث شریف ہے جو گزشتہ درس میں بیان کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، شروع اور آخر تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اور سب کے سامنے ہر اس شخص کے لیے ایک جھنڈا گاڑے گا جو بد عہدی کرنے والے ہیں، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.